اسلام آباد میں طوفانی بارش سے پھر تباہی، نیو چٹھا بختاور کا علاقہ ڈوب گیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی، گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کا سامان برباد ہو گیا، سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں بھی ڈوب گئیں۔ مارگلا پہاڑیوں سے آنے والا پانی طغیانی بن گیا، برساتی نالا اوور فلو ہونے کے بعد سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا۔ نالوں کے پشتے بھی پانی کے ریلے سے متاثر، بارہ کہو، سواں چک، شہزاد اور دیگر سوسائٹیز میں پانی گھروں میں داخل۔ چک شہزاد اور پارک روڈ کے نالے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ مونسون کا چھٹا سپیل کل تک جاری رہے گا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کے بعد سپل ویز بھی کھول دیے گئے۔ ادھر سکردو میں بھی کشتی حادثے میں لاپتہ ایک سیاح کی تلاش جاری، گزشتہ روز ایک خاتون کی لاش نکالی گئی تھی۔ قومی اسمبلی میں سیلابی پانی سے تباہی زیر بحث۔ مارگلا پہاڑیوں کے ساتھ اور دریائے سواں میں آبی گزرگاہ میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جن کی وجہ سے اسلام آباد کے علاقے آج بھی زیر آب ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی نے اسلام آباد میں سوسائٹیز میں پانی کا مسئلہ اٹھا دیا۔ کہا کیا حکومت آبی گزرگاہوں میں سوسائٹیز کی تعمیر روکنے کے لیے کوئی اقدام کر رہی ہے؟ جواب میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شزرا منصب علی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ حکومت بارش کے پانی کو محفوظ بنانے اور تجاوزات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کے متعدد علاقوں کے رہائشی علاقوں میں سیلابی پانی کا نوٹس۔ ضلعی انتظامیہ اور سی ڈی اے کو لوگوں کو ریسکیو کرنے اور نکاسی آب کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پانی سے پھیلنے والے امراض سے تحفظ کے لیے شعبہ صحت کو بھی ہائی الرٹ کر دیا۔ سیلابی صورتحال اور لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر نہیں بن رہے۔ بھارت نے کوئی نیا ایڈونچر کیا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی افواہوں اور بھارتی جارحیت پر دو ٹوک رد عمل۔ دی اکانومسٹ کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ معرکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی پر ترجمان پاک فوج نے کہا ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے، اس کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سنسنی خیز انکشاف۔ ایکس پر بیان میں کہا بیوروکریسی پرتگال کی شہریت کی تیاری کر رہی ہے۔ پراپرٹی لینے اور شہریت کی تیاری کرنے والے نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کے قریب ترین بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی صرف سلامی لی ہے۔ سیاستدان تو بیوروکریٹس کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے۔ ملک کے سیاہ و سفید کی مالک بیوروکریسی کا سیاہ چہرہ بے نقاب۔ بیوروکریٹس نے کرپشن میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عوامی خدمت کے نام پر حکمرانی کرنے والے انگریز سامراج کے نمائندوں کی مراعات اور پروٹوکولز قومی خزانے اور عوام پر بڑا بوجھ۔ عوام کو غلام سمجھنے والے بیوروکریٹس عام آدمی سے ملنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جب ہمیں بیوروکریسی کا فائدہ ہی نہیں تو ان کے ناز نخرے کیوں اٹھائیں؟ حکومت سے کرپٹ بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، جب تک ہم کسی سفارش پہ نہیں آئیں گے کام جلدی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں نا چھپے ہوئے، ان کو ڈھونڈے، کیونکہ اگر گورنمنٹ میں جس دن یہ کام بغیر سفارش کے ہو گیا نا تو آدھے ہی ملک میں کرپشن کم ہو جائے گی۔ اوپر والے جو افسر ہیں ان تک جو ہے نا رسائی نہیں ملتی، اگر ان تک رسائی مل جائے نا تو بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں نا وہ ختم ہو جائے نا تو بڑا آسان ہو جائے۔ قانون جڑا ہے قانون یہ صرف ماڑے واسطے قانون ہے، تگڑے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ افسر شاہی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر بھاری۔ بیوروکریسی کی روایتی سرخ فیتے کے پالیسی سے سندھ کو اربوں روپے کا نقصان۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر سے سرکاری خزانے پر اضافی بوجھ پڑ گیا۔ کراچی میں 1000 بستروں کے اسپتال کے منصوبے سمیت تعلقہ ٹراما سینٹرز اسکیم زیر التوا۔ صاف پانی کی فراہمی کے اہم ترین منصوبے RBOD کی لاگت میں بھی کئی گنا اضافہ۔
K4 मंसूबे में नाकिस हिकमत अमली से भी 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान। भारी नुकसान के बावजूद ब्यूरोक्रेसी नकाइस दूर करने से गुरेज़ां। अगर अरकान पार्लियामेंट दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो ब्यूरोक्रेट्स को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी भी ब्यूरोक्रेसी से नाला। कहा सियासतदान की करप्शन पर बात होती, बाकी सब पर बात नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत ख़त्म होनी चाहिए। दूसरे मुल्क से वफादारी का हल्फ लेने वाला अपने मुल्क से वफादारी कैसे निभाएगा? ख्वाजा आसिफ साहब बहादुर रहनुमा हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। हमारे कुछ ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के मुआहिदे नहीं थे। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, अब जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदे हो गए। हमारे लोगों ने वहाँ की शहरियत के लिए पाकिस्तान की शहरियत छोड़ी। अब हम अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शहरियत वापस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको घर देंगे। 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 7 माह में 64,000 लोगों को कर्जे दिए जाएंगे। 9 साल की मुद्दत में आसान इक़सात के जरिए कर्ज वापस करना होगा। 1100 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुखालफिन पर भी तनकीद। कहा, IG पंजाब को कहा, कल आप इंतज़ार करते रहे, कोई एहतजाज के लिए आया नहीं। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। आग लगाने और जलाओ घिराव वाले को मालूम ही नहीं अवामी खिदमत क्या होती है। मुल्क इस वक्त मुखलिस और अहल क़यादत के हाथों पर है। PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने PTI अरकान को पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी से मुशावरत करेंगे। एहतजाज में शामिल ना होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना होगा। कहा, मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। कोई बात नहीं, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो दोबारा आएंगे। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माफिया वाले अब अकेले रह गए। कहा, लोगों को धमकियां मिल रही हैं, हमें भी धमकियां आ रही हैं। हमें कल अडियाला जेल आने से रोका गया, चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। लोगों का खौफ टेस्ट ना करें बल्कि हुकूमत का खौफ टेस्ट करें। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा, आवाम को सहूलत देने वाली कानून साजी में मदद करें। अदालत में चलने वाले केसेस में कोर्ट से रिलीफ लें। मुल्ज़िमान को सज़ाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जिनको एतराज़ है वो अपीलें दायर करें। कहा, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 7 माह से पड़ा है, कोई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरामीम का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में इंटरिम रिलीफ मांगा ही नहीं। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को ज़िमनी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब जरताज गुल की पेशावर हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे की तकमील के लिए पुरअज़म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज़ की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की रुकन शाहिदा रहमानी ने करारदाद पेश की। कहा, हालिया अरसे में कुछ सूबों में गैरत के नाम पर कत्ल हुए। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद भी मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद हुकूमती रुकन नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दामात का भी मुतालबा।
پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی اسپیشل فورسز کے مابین پہلی دو طرفہ مشق کا کراچی میں انعقاد۔ سمندر اور خشکی میں مختلف آپریشنز کے مظاہرے اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیاں شامل۔ مشق کے دوران مختلف ہتھیاروں کی فائرنگ اور جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد ساحلی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کی تیاری اور حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ مشق دونوں ممالک کی بحری افواج کے مابین تعاون اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر ٹرمپ ایک اور جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لینے کے لیے کوشاں۔ امریکی صدر نے آرمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کو دعوت پر بلا لیا۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کی میزبانی کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ امریکی صدر غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حماس کسی صورت بھی غزہ پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی تکالیف ختم کروانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بھی جو ایزان آندھی گولیوں ایک پوری آبادی کو بھوکا مارنے اور محصور لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا۔ اس وقت 9,500 فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 83 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، 24 گھنٹے میں 135 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 87 فلسطینی بھی شامل۔ غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 193 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 61,000 سے بڑھ گئی۔ ادھر حماس کا غزہ کی بحالی کے لیے تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔